مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں سے اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جو جاہد کا لفظ ہے، ویسے تو قرآن مجید میں جو قتال اور جہاد ہے وہ جہاد کے معنی میں آتا ہے، یعنی تلوار سے لڑنا، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں جہاد کا معنی جہد یعنی مشقت کے معنی میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین سے جہاد نہیں ہوتا، جہاد کافروں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے زمانے میں ایک وہ چل پڑی ہے کہ منافقین کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں منافقوں کے خلاف جہاد نہیں کیا، ان کو قتل بھی نہیں کیا، اس لیے کہ منافق بنتا ہی اس لیے تھا تاکہ میرے خلاف تلوار نہ اٹھ سکے۔ دل میں کافر ہوتا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، اسلام کا اظہار کرتا تھا، اور شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے، لوگوں کے دلوں کو جھانکنے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اب چونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے تھے جو کافروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسے قتل نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہوئی تو نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ نے پابندی لگائی، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے کون کافر ہے کون منافق ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ علم بھی ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، تو بھی آپ اس سے معاملہ وہ کرتے تھے جو مسلمانوں والا ہو، کیونکہ زبان سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلم۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل پڑا ہے، کسی کو بھی منافق قرار دے کر اس کے خلاف تلوار اٹھا لو۔ پاکستانی فوج مرتد ہے، اس کے خلاف بغاوت فرض ہے، اس کو تلوار اٹھا کے، اور بھی مسلمان ممالک، سعودی عرب کے حکمران یہ منافق ہیں، یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، لہذا سعودی عرب میں بھی بغاوتیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد جب اس سے پوچھے جائیں تو وہ ان کا اقرار کرتا ہے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور نہ اس کے خلاف اس بنیاد پہ تلوار اٹھا سکتے ہیں آپ۔ ایسے تو پھر ساری دنیا میں آپ کس کو، میرے بارے میں کیا پتا کہ میں کیا ہوں، یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ اور عجیب بات ہے، ایسے لوگوں نے کسی عالم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی مرتد کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی انہی میں سے، یہ بھی جو ہے نا حکومت کا پٹھو ہے، ایجنسی کا آدمی ہے، وہ بھی مرتد، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ ایک فضا چل رہی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، کچھ ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو خلافت کے نام پر آپ کے سامنے ایسی باتیں کریں گی کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں، صرف ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ اور اس بنیاد پر پھر بغاوتیں کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کی جتنی تحریکیں مسلم ممالک کے ہی خلاف ہیں، کافر ان سے بڑا خوش ہیں۔ جتنی تحریکیں اس قسم کی چل رہی ہیں یہ ساری مسلمان ممالک کے خلاف چل رہی ہیں۔ جو پکے کافر ہیں نا، جن کو ان کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کریں گے یہ، کیونکہ پتہ ہے کہ ساری چیزیں وہیں سے ملتی ہیں پکے کافروں سے، ساری مدد ان کو پکے کافروں سے ملتی ہے کچے کافروں کے خلاف۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو واقعتاً منافق تھے، جن کا وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ منافق ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ ظاہر میں کیا ہے، بس اندر جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کسی سے معاملات ہوں آپ کے، پھر ہمیں تجسس کی اجازت ہے کہ پھر ٹوہ لگاؤ، ویسے کیا کرو، سب کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔